بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور کفار مکہ سے آپ نے بیان کیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے میں نے آسمانوں کا سفر کیا، تو انہوں نے اس کو مذاق بنانا شروع کیا اور کسی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور کسی نے کیا حرکت کی۔ خیر آخر کار انہوں نے کہا کہ چلو آپ راستے کے کوئی احوال ہمیں بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں فلاں جگہ مجھ کو ایک تجارتی قافلہ ملا جو شام سے مکہ واپس آ رہا ہے، اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا جو بعد میں مل گیا، انشاءاللہ تعالی 3 دن کے بعد وہ قافلہ مکہ پہنچ جائے گا، اور ایک خاکستری رنگ کا اونٹ سب سے آگے ہوگا جس پر 2 بورے لدے ہوں گے۔ چنانچہ تیسرے دن اسی شان سے وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا اور اونٹ کے گم ہونے کا واقعہ بھی بیان کیا۔ ولید بن مغیرہ نے یہ سن کر کہا اور یہ دیکھ کر کہا کہ یہ جادو ہے۔ لوگوں نے کہا ولید سچ کہتا ہے۔ تو اسی واقعہ کے متعلق آگے ایک اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے جس میں حبس شمس، سورج کے رکنے کا ذکر ہے، جو کہ پہلے بھی ایک دفعہ اس میں اجمالاً ذکر ہو چکا ہے۔ بیہقی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتلائی کہ فلاں تجارتی قافلہ جو شام سے آ رہا ہے وہ بدھ کی شام تک مکہ پہنچ جائے گا۔ جب بدھ کا دن ہوا تو قافلہ نہ پہنچا اور آفتاب غروب کے قریب ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آفتاب کو کچھ دیر کے لیے روک دیا، یہاں تک کہ قافلہ آپ کی خبر کے مطابق اسی روز شام کو مکہ پہنچ گیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قافلہ صبح کے وقت مکہ مکرمہ پہنچا۔ ممکن ہے کہ 2 قافلے ہوں، ایک صبح پہنچا ہو اور ایک شام کو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی قافلہ ہو، کچھ آدمی صبح کو پہنچے ہوں اور کچھ غروب آفتاب کے وقت۔ علماء سیرت کے نزدیک یہ معجزہ حبس شمس کے نام سے موسوم ہے۔ اس طرح حق جل شانہ نے آپ کا صدق ظاہر فرمایا اور قریش نے آپ کا صدق یعنی آپ کی سچائی آنکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے سن لیا، مگر اپنی تکذیب اور عناد پر ڈٹے رہیں اور مقابلے پر تلے رہیں۔ کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں آج رات بیت المقدس گیا تھا اور صبح سے پہلے واپس آ گیا، کیا تم اس کی بھی تصدیق کرو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تو اس سے بھی بڑھ کر آپ کی بیان کردہ آسمانی خبروں کی صبح و شام تصدیق کرتا رہتا ہوں۔ اسی روز سے آپ کا لقب صدیق ہو گیا۔ اب اس سفر کے دوران کیا کیا باتیں پیش آئی اور اس میں کیا کیا یعنی مسائل ہیں، تو کہا کہ لطائف و معارف، اسرار و حکم، کیا کیا حکمتیں سامنے آئی، کیا کیا راز ہمارے سامنے آئے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حق جل شانہ نے واقعہ اسراء کو لفظ سبحان الذی 15 سپارے کی جو ابتدا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو اس سے سبحان الذی سے اس لیے شروع فرمایا کہ کوئی کوتاہ نظر اور تاریک خیال اس کو ناممکن اور محال نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ضعف اور عجز سے پاک اور منزہ ہے، پاک ہے وہ ذات تمام قسم کی ضعف اور عجز سے۔ ہماری ناقص عقلیں اگرچہ کسی شے کو کتنا ہی مستبعد اور عجیب سمجھے، مگر خدا کی لامحدود قدرت و مشیت کے سامنے کوئی مشکل نہیں۔ نیز اس طرف اشارہ ہے کہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، کوئی بڑی بات جب پیش آتی آدمی کہ سبحان اللہ،
تو ایک اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نیز اس طرف اشارہ ہے کہ یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ ایک عظیم الشان معجزہ اور کرامت ہے جو آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ حق جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت بیداری اسی جسم اطہر کے ساتھ آسمانوں کی سیر کرائی۔ تمام صحابہ و تابعین، سلف و صالحین کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جسد مبارک کے ساتھ بحالت بیداری معراج ہوئی۔ صرف 2-3 صحابہ اور تابعین سے نقل کیا جاتا ہے کہ یہ سیر روحانی تھی یا کوئی عجیب و غریب خواب تھا، 2-3 صحابہ سے، مگر صحیح یہی ہے کہ اسراء و معراج کا تمام واقعہ از اول تا آخر، شروع سے آخر تک بحالت بیداری اسی جسد شریف کے ساتھ واقعہ ہوا۔ اگر کوئی خواب یا کشف ہوتا تو مشرکین مکہ اس قدر تمسخر اور استہزاء نہ کرتے، یہ بھی ایک وجہ ہے، اور نہ بیت المقدس کی علامت آپ سے دریافت کرتے۔ خواب میں دیکھنے والے سے نہ کوئی علامت پوچھتا ہے اور نہ کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ نیز لفظ اسرا جو کہ قرآن میں ہے الف سین را اور یا، اسرا خواب یا کشف کے لیے مستعمل نہیں ہوتا بلکہ بیداری کی حالت کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ اب اس کی دلیل قرآن سے دے رہے کہ بیداری کی حالت میں رات میں سفر کرنے کو اسرا کہتے ہیں۔ قرآن میں دو جگہ پر آیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے زیادہ جگہ پر انہوں نے 2 جگہ کا ذکر کیا۔ ایک لوط علیہ السلام کا قصہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل، سورہ ہود کی یہ 81 نمبر آیت ہے۔ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے ان کے اکرام کے لیے ایک بچڑا ذبح کیا اور ان کے سامنے رکھا، لیکن انہوں نے ہاتھ آگے نہیں بڑھائے کھانے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں جو لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ فرشتے پھر آئے لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، اور پھر لوگ لوط علیہ السلام ان کے آنے کی وجہ سے بہت زیادہ غمزدہ ہوئے کہ یہ میرے مہمان ہیں اور یہ لوگ جو شریر قسم کے ہیں ان کو کہیں تکلیف نہ پہنچا دے، اس وجہ سے بہت گھٹن سی تھی سینے میں۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا یا لوط، گھبرانے کی بات نہیں، انا رسل ربک، ہم تمہارے رب کی طرف سے فرشتے ہیں، بھیجے گئے ہیں، اور آپ ہماری بھی فکر نہ کریں اور اپنی بھی فکر نہ کریں، لن یصلوا الیک، آپ کو بھی یہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ہاں فاسر باہلک بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہے؟ اسری، اسی اسرا سے ہیں، رات کو لے جانا، رات کو سفر، آپ رات کو سفر کریں اپنے گھر والوں کو لے کر۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ اسرا کا جو لفظ ہے وہ بیداری کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ سفر کرنے کو کہتے ہیں، خواب میں سفر کو نہیں کہتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، کہ رات میں میرے بندوں کو جو بنی اسرائیل تھے ان کو آپ لے کر چلیں، رات کو سفر کریں۔ تو یہاں بھی اسری کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں سے یہی پتہ چلا کہ اسرا کا جو لفظ ہے وہ خواب یا کشف کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ وہ بیداری کی حالت میں سفر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان دونوں قصوں میں اسرا سے رات کے وقت بحالت بیداری لے جانا مراد ہے۔ نیز اگر یہ واقعہ معراج کوئی خواب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار نہ ہوتا، اس لیے کہ خواب میں تو یہودی اور نصرانی بھی آسمان، جنت و جہنم کی سیر کر سکتا ہے، یعنی کوئی کافر بھی خواب میں یہ چیزیں دیکھ سکتا ہے۔ نیز ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء پر جو فضیلت ہے، اس میں 2 باتیں خاص طور پر باعث فضیلت ہے، دنیا میں معراج اور آخرت میں شفاعت۔ محض خواب ایسی فضیلت عظمیٰ کا سبب نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی فضیلت ملنا اس کا سبب خواب نہیں ہو سکتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں فضیلتیں اور یہ دونوں دولتیں
تواضع کی بدولت حاصل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی شانہ کے ساتھ تواضع کی تو دولت معراج کی پائی، اور مخلوق کے ساتھ تواضع کی تو دولت شفاعت کی پائی۔ یہ ایک یعنی اس میں حکمت والی بات ہے۔ تواضع عاجزی کو کہتے ہیں، عاجزی۔ دوسری چیز، حق جل شانہ نے اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت کو ذکر فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ بنبیہ برسولہ، جیسا کہ آگے وہ فرما رہے، یہ نہیں کہا، اپنے بندے کو لے کر عبد کا لفظ استعمال کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت کو ذکر فرمایا اور شان نبوت اور رسالت کو ذکر نہیں فرمایا، یعنی اسری بعبدہ فرمایا اور اسری بنبیہ ورسولہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ سیر الی اللہ کے لیے وصف عبدیت ہی مناسب ہے کہ بندہ سب کو چھوڑ کر اپنے آقا کی طرف جا رہا ہے، اور نبوت اور رسالت کے معنی خدا کی طرف سے بندوں کی طرف آنے کے ہیں، اس لیے وصف نبوت اور رسالت کا ذکر اس مقام پر مناسب ہے کہ جہاں انبیاء کرام کا من جانب اللہ بندوں کی طرف آنا بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو حق تعالی شانہ نے اس مقام پر اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ عَبْدًا نہیں فرمایا، اب یہاں نہیں کہا کہ ہم نے تمہاری طرف اپنے بندے کو بھیجا، یہاں کا ہم نے تمہاری طرف اپنے رسول کو بھیجا، کیونکہ انسانیت کی طرف جب بھیجے جا رہے ہیں تو رسول کا لفظ استعمال کیا، اور اللہ کی طرف چونکہ اللہ آقا ہے تو آقا کی طرف جانے کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ کہ حق تعالی شانہ نے اس مقام پر اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ عَبْدًا نہیں فرمایا، اس لیے کہ اس جگہ انبیاء کرام کا دنیا کی طرف مبعوث ہونا بیان فرمایا ہے، دنیا کو چھوڑ کر اپنی طرف آنا یا بلانا بیان نہیں فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ یہ مقام سیر الی اللہ اور خدا کی طرف جانے کا ہے، اس لیے عبد کا لفظ استعمال فرمایا اور رسول اور نبی کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ نیز عبد کا لفظ اس لیے بھی اختیار فرمایا کہ کہیں ناقص العقل نصارہ کی طرح حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج آسمانی کی وجہ سے خدا نہ خیال کر بیٹھے۔ یہ ایک اور حکمت ہے کہ عبد کا لفظ اس لیے اللہ نے ذکر فرمایا کہ کوئی عقل کے مارے ہوئے یا کم عقل لوگ، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ جب ان کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، بعضوں نے انہی کو خدا بنا دیا، تو کہیں ناقص العقل لوگ نصارہ کی طرح حضور کو خدا نہ بنا لے، اس لیے اللہ نے عبد کے ساتھ ان کو ذکر کیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم سلیمان انصاری کو یہ کہتے سنا کہ شب معراج میں حق تعالی شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ کو کون سا لقب اور کون سی صفت سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو جواب دیا کہ صفت عبدیت یعنی تیرا بندہ ہونا مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے جب یہ صورت نازل ہوئی تو اسی پسند کردہ لقب کے ساتھ نازل ہوئی۔ اللہ کے ساتھ وہاں بات کیا ہوئی کہ یا اللہ مجھے تیری عبدیت زیادہ پسند ہے، تو اللہ نے بھی عبدی ہی کے ساتھ اس صورت کو نازل کیا۔ چلو بس کر لیتے ہیں، اور بھی حکمتیں ہیں انشاءاللہ۔ کتنی حکمتیں انہوں نے بیان کی ہے، بہت ساری ہے، تقریباً 15 ہے، 2 فی الحال ہم نے پڑھ لی، انشاءاللہ بعد پڑھ لیں۔ سبحان اللہ۔